حضرات محترم، اس دنیا کے اندر میں اور آپ جتنی بھی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ ہماری زندگی ایک امتحان اور آزمائش ہے۔ اللہ مالک ہماری زندگی میں یہ نہیں ہمارے متعلق دیکھنا چاہتا کہ میں نے تعلیمی میدان میں کتنی ترقی کی ہے، میں نے دنیا میں کون کون سی ریسرچ کی ہے، اللہ یہ نہیں دیکھے گا، اور میں نے کیا کیا ایجادات کی ہیں، اللہ کو اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے بعد مال کتنا اکٹھا ہوا ہے، اللہ یہ بھی نہیں دیکھتا۔ میں نے اپنے جسم کو کتنا مضبوط یا طاقتور بنایا، اللہ رب العزت نے یہ بھی نہیں دیکھنا۔ میں کتنے بڑے منصب پہ فائز رہا، اللہ کو اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں واضح طور پہ بتا دی کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اے بندو یہ بات یاد رکھو، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، تمہارے پاس مال کتنا ہے اللہ یہ بھی نہیں دیکھتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، اللہ تمہاری قوت والے جسموں کو بھی نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے منصب کو بھی نہیں دیکھتا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ دیکھتے کیا ہے؟ تو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، یا اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تم دل میں کیا سوچتے ہو، کیا پلاننگ بناتے ہو، کیا تمہاری ترجیحات ہیں۔ ایک ہوتا ہے انسان کی ظاہری ترجیحات، اس میں ہمیں دھوکہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی وفاداری کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں کے سامنے اچھا بن کے آتا ہے، لیکن اللہ رب العزت انسان کے دل کو دیکھتے ہیں کہ اس کی سوچوں کا محور کیا ہے، اس کی ترجیحات کیا ہے۔ وَأَعْمَالِكُمْ، اور دوسرا اللہ ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، یہ عمل کیا کرتا ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، سورۃ ملک ہے، اس کی آیت نمبر 2، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اے حضرت انسان تیری زندگی اس کا مالک بھی میں ہوں، تیری موت کا مالک بھی میں ہوں، اور اس کے درمیان تیرے پیدا ہونے سے لے کر موت تک جو وقت دیا گیا ہے، لیبلوکم، میں تمہیں آزما رہا ہوں، ایکم احسن عملا، اور میں دیکھتا ہوں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت سے پہلے نیک عمل کر لو جب حسرت اور افسوس کے علاوہ میرے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ نے ان آیات کی تلاوت کی جو میں نے آغاز میں آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، یہ وہ وقت ہے جب اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ میں گزشتہ 2 مجلسوں میں آپ کے سامنے وہ باتیں عرض کی کہ اگر ہمارا کوئی عزیز فوت ہوتا ہے تو ہمیں اسے الوداع کیسے کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کے اصال یا ثواب کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ آج کی مجلس میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ جو جانے والا شخص ہے وہ کن حالات سے دوچار ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رب العزت نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی کہ جانے والے انسان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ یہ آیات سورۃ مؤمنون ہے، 18واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 99، ایک کم 100 سے شروع ہو جائیں
اور آگے پڑھتے جائیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدہم الموت، جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے فرشتے اس کو لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اعلیٰ یہ ان فرشتوں کو آپ دیکھیں، کچھ فرشتے اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ بہت عزت والے، ایک ہمارے اچھے اعمال کو لکھتے ہیں اور ایک خدا نخواستہ ہماری بری کرتوتوں کو لکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کریں گے۔ اللہ ان سورت انفطار میں کہتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ عزت والے فرشتے ہیں، اور عزت والا انسان جو ہوتا ہے کسی پہ بہتان نہیں لگاتا، کسی کے متعلق جھوٹی بات نہیں لکھتا۔ اس لیے کہا کرامن کاتبین، یہ کاتب لکھنے والے بڑے ہی عزت والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہی نوٹ کرتے ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے۔ لیکن جب یہ وقت ختم ہو جائے گا، ہمارے پاس عمل کرنے کی استعداد بھی ختم ہو جائے گی اور ہمارے پاس عمل کرنے کی مہلت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت انسان حسرت اور افسوس کے ساتھ یہ کہے گا، جس کا تذکرہ اللہ سورۃ مؤمنون 18ویں پارے میں کرتے ہیں، حتی اذا جاء احدہم الموت، جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے، اعلیٰ پھر وہ اللہ سے کہتا ہے ربی، اے میرے رب، ارجعون، ایک مرتبہ واپس لوٹا دے۔ بھئی کیا کرے گا جا کے؟ پھر یہ کہے گا لعلی اعمل صالحا، اے اللہ اس لیے مجھے لوٹا تاکہ میں اچھے کام کر لوں۔ میرے پیارے بھائی، میری عزیز بہن، آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، یہ حسرت اور افسوس سے پہلے کا وقت ہے۔ آج ہم اچھے کام کر لیں، اس وقت جب اللہ کی منت کریں گے لعلی اعمل صالحا رب ارجعون، اے اللہ ایک مرتبہ لوٹا تاکہ ہم اچھے کام کر لیں۔ تو فی ما ترکتو، جو ہم چھوڑ آئے یا نہیں کرتے رہے یا ہمارے علم کے مطابق ہم نے کم کیے، تو اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ کلا، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ جب انسان بار بار اللہ سے التجا کرے گا ربی ارجعون، اے میرے مالک مجھے ایک مرتبہ لوٹا دے، اے اللہ ایک مرتبہ مہلت دے دے، تو اللہ کہیں گے انہا کلمۃ ہوا قائلھا، تیرے کہنے کی بات ہے، کہتا رہ۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا جو قیامت کے قائم ہونے کے دن تک نہیں کھلے گا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے کئی بڑے ہی معزز، مقرب اور قریبی رشتہ دار، عزیز، جنہیں ہم بڑی محبت کرتے تھے، بعض کے والدین، بعض کے بہن بھائی، بعض کی اولاد میں سے دنیا سے چلے گئے، ہمیں ان کے حالات کا کچھ علم نہیں۔ ہم ان کی قبروں پہ جاتے ہیں، اپنی ذہن کے مطابق بہت کچھ کرتے ہیں، انہیں کیا ملتا ہے یا کیا ہوتا ہے، آج کی مجلس میں یہ باتیں بھی عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت اس وقت آنے سے پہلے ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب پھر قیامت قائم ہو جائے گی تو فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، نفخہ پھونکا جائے گا، ہر انسان زمین سے نکلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کی وضاحت فرمائی۔ انسان کے جسم کا گوشت، اس کی ہڈیاں، سب کچھ مٹی میں مل جائیں گی، صرف ایک ہڈی باقی رہے گی، اسے زمین نہیں کھا سکتی، اسے آگ نہیں جلا سکتی، اسے دنیا کی کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی، وہ صلب کی ہڈی، یہ کنگوڑ یعنی کمر کی ہڈی کے آخر میں آ کے یہ تکون ہڈی ہوتی ہے جسے ہم راٹھ کہتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اللہ اسی ہڈی سے دوبارہ زمین سے اگائے گا۔ آپ نے فرمایا جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اس کی ہولناکیاں جب ختم ہوں گی تو اس وقت آسمان سے ایک بارش اترے گی، اللہ اس بارش
اس اوس یا بارش کے اندر زمین کے اندر جس طرح کھمبیاں اگتی ہیں، اس طرح سارے انسان جو زمین میں مدفون ہیں یا جن کی راکھ زمین کے اندر بکھری ہوئی ہے، سارے اللہ کے حکم سے باہر آ جائیں گے، سب میدان محشر کی طرف بھاگیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، انسان کو دوبارہ زندگی ملے گی، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، پھر اس کا نسب نہیں پوچھا جائے گا، تمہارا تعلق کس خاندان سے تھا، تیرے باپ کون تھا، تیرا بیٹا کون تھا، تیرا بھائی کون تھا، تیرا منصب کیا ہے، فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اور یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا تم نے فلاں کام کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا، بلکہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کچھ انسان نے کیا ہے اب اس کا بدلہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، کسی مفتی کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہر انسان کے سینے کے اندر ایک دل ہے، اس کے لیے وہی مفتی ہے۔ اپنے دل سے میں بھی پوچھ لوں، آپ بھی پوچھ لیں، میں کیا کر رہا ہوں اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ تو جب ہمیں خود پتا ہے کہ میں کیا ہوں اور جو کچھ میں نے کیا ہے یا کر رہا ہوں، ایک دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کاش کبھی یہ سوچ مجھے اور آپ کو مل جائے تو پھر ہماری زندگی کے بہت سے معاملات جو ہیں وہ پلٹ جائیں۔ ہم کسی پہ ظلم کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں، کسی کے سامنے بددیانتی کرنے سے 100 بار سوچیں کہ اس کا جواب دینا پڑے گا مجھے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس وقت پھر ایک ترازو قائم ہوگا، اس میں نیکیاں اور برائیاں دونوں تولی جائیں گی۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس نے اپنی دنیا کی زندگی کے اندر اچھے اعمال زیادہ کیے ہوں گے اور اس کے نیک اعمال برائیوں سے زیادہ بڑھ جائیں گے، فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن خفت موازینہ، جس کے نیک اعمال ہلکے ہو گئے، برائیاں زیادہ بڑھ گئی، فاولئک الذین خسروا انفسہم، وہ یہ جان لے اس نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ فی جہنم خالدون، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، وہ جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے پھینک دیا جائے گا، اور پھینکتے ہی کیا ہوگا، تلفح وجوہہم النار، سب سے پہلے اس کے چہرے کو جلا کے وہم فیہا قالہون، مسخ کر دیا جائے گا۔ جس چہرے پہ ہم ناز کرتے ہیں، جس چہرے کی وجہ سے ہم دنیا کے لوگوں پہ اپنا رعب دبدبہ ڈالتے ہیں، تلفح وجوہہم النار، اسی چہرے کو جلا کے راکھ کر دیا جائے گا۔ اس وقت انسان سوچ سکتا ہے یہ اتنا ظلم، اتنی زیادتی میرے ساتھ، یا کوئی دوسرا سوچ سکتا ہے کہ اتنی کیوں؟ اللہ رب العزت پر اس کی ریزن بتاتے ہیں، وجہ بتاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا تمہارے پاس میری آیات آئی تھی، انہیں پڑھتے تھے، فکنتم بہا تکذبون، اس نے حق دیا تھا کہ میرے احکامات کو جھٹلاؤ۔ زندگی میں کتنے معاملات ہیں ہمیں پتہ ہے یہ حرام ہے، کرتے ہیں۔ زندگی کے کتنے معاملات ہیں جس میں ہمیں علم ہے یہ خیر ہے، ہم نہیں کرتے۔ کون انسان ہے جسے اللہ نے شعور دیا ہے اور اسے اچھائی اور برائی کا علم نہیں ہے، اسے خیر اور شر کا علم نہیں ہے؟ میں اپنے دل سے پوچھوں، آپ بھی پوچھ لیں، کتنے ہی خیر کے کام ہیں ہمیں پتہ ہے یہ بھلائی ہے، خیر ہے، نہیں کرتے۔ کتنے ہی کام ایسے ہیں ہم سمجھتے ہیں ظلم ہے، واللہ کتنے ہی اہلکاروں سے، ذمہ داروں سے، بہت بڑے مناصب پہ فائز، جب ان سے بات ہوتی ہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، کہتے ہیں پتہ ہے غلط ہے، مجبور ہیں۔ کیا مجبوری ہے؟ کہ ہم ایک منصب پہ ہیں، ہمارے ہاتھ میں قلم ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ کلمیں چھن جائیں گی، منصب ختم ہو جائیں گے، سب سے بڑے منصب دار کے سامنے پیش ہوں گے، اس وقت وہ پوچھے گا یہ منصب بھی میں نے دیا، رزق بھی میں نے دیا، عزت و شہرت بھی میں نے دی، قوت و طاقت بھی میں نے دی، اور تم میرے حکموں کے خلاف ہی استعمال کرتے رہے۔ اس وقت انسان کہے گا
قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين۔ اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی۔ اے اللہ، ہمیں آپ پہ کوئی گلہ نہیں، اپنی ذات پہ گلہ ہے۔ غلبت علینا شقوتنا، ہمیں اپنے آپ پہ گلہ ہے، ہم نے کیا کیا، اپنی زندگی کیسے گزاری۔ جس اللہ نے ہمیں رزق دیا، جس اللہ نے ہمیں عزت سے نوازا، اچھے خاندانوں میں پیدا کیا اور ہمیں رہنے کے لیے گھر دیا اور کام کرنے کے لیے کسی کو دکان، کسی کو فیکٹری، کسی کو بہت بڑی بڑی جاگیریں دی، اور اگر نہیں تو اس کی زمین پہ ہم رہ کے اپنی روزی کو تلاش کرتے رہے اور ہمیں وہ روزیاں دیتا رہا، ہم اسی کی خلاف چلتے رہے۔ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین۔ اے اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم گمراہی میں مبتلا تھے، ہم غلط تھے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اس وقت انسان کہے گا، اے اللہ ایک دفعہ یہاں سے نکال دے، ایک دفعہ۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اگر دوبارہ ایسا کیا تو ہم بڑے ظالم ہوں گے، لیکن چونکہ مہلت ختم ہو چکی، وہ وقت گزر چکا، اب کیا کہا جائے گا؟ قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون۔ اللہ کہیں گے اپنی بکواس بند کرو اور میرے ساتھ کلام نہ کرو۔ ایک دوسری جگہ آتا ہے 40 سال تک داروغہ جہنم کی منتیں کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ غالباً 25ویں پارے میں آتا ہے کہ وہ داروغہ جہنم سے وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے داروغہ مالک اپنے رب سے کہہ ہمیں موت ہی دے دے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ 40 سال کے بعد وہ جواب دے گا، میرے ساتھ کلام نہ کرو، میں تم سے بات نہیں کرنا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس لیے یہ تماشا نہیں ہے، نہ ہماری زندگی تماشا ہے، نہ موت تماشا ہے، لیکن بعض لوگوں نے اپنے پیٹ کے کھانے کے لیے اسے تماشا بنا دیا ہے۔ اللہ باللہ سمت اللہ، انسان جو کرتا ہے اس کا بدلہ اسے ملے گا۔ دوسرے کی نیکی کا مجھے فائدہ نہیں، میری نیکی کا دوسرے کو فائدہ نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیسے نیکی کر سکتے ہیں؟ کیا طریقہ ہے برائی سے بچ سکتے ہیں؟ سورۃ واللیل 30واں پارہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سعیکم لشتی۔ ہر انسان کی سٹرگل، کوشش الگ الگ ہے، ہر آدمی سوچ الگ ہے، ہر آدمی کا طرز زندگی الگ ہے۔ ان سعیکم لشتی۔ اگر نیکی کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزوں کو اپناؤ۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، نمبر 1، لوگوں کو عطا کرنے والے بن جاؤ، چھیننے والے نہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جو شخص عطا کرنے والا ہے، وہ ضروری نہیں کہ پیسہ ہی عطا ہوتا ہے، آپ کا اچھا اخلاق بھی معاشرے کے اندر اچھا کردار ادا کر سکتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا دوسرے مسلمان سے مسکرا کے ملنا بھی تمہارا ایک صدقہ ہے۔ صدقہ صرف پیسے کا نام نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر دوسرے انسان کے ساتھ ہمارے رویے کیا ہیں، میرے اپنے سکے بھائیوں کے ساتھ میرے رویے کیا ہیں، میرے خاندان کے لوگوں کے ساتھ میرے رویے کیا ہیں۔ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ لیکن ہندو نے ایک کلمہ ہمیں دیا کہ تمہارا بھائی، تمہاری بہن تمہارا شریکہ ہے، ہم نے ہندو کی بات کو قبول کر لیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا، اولو الارحام، یہ نانی اور دادی کی اولاد تیرے رحم کے رشتہ دار ہے، ان کے ساتھ کبھی نہ توڑنا۔
ہم نے ہندو کی بات مان لی، اسے شریکہ بنا لیا۔ آج ہر گاؤں ہے یا شہر، ہر بھائی بھائی کو شریکہ سمجھتا ہے۔ یہ کانسیپٹ مسلمان کا نہیں ہے، یہ ہندو کا ہے۔ مسلمان کا کانسیپٹ کیا ہے؟ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اللہ قیامت کے دن رحم کے رشتہ داروں کے متعلق پوچھے گا کہ یہ تمہارے ماموں کی اولاد تھی، یہ تمہارے پھپھو کی اولاد تھی، یہ تمہاری خالہ کی اولاد تھی، یہ تمہارے چچا کی اولاد تھی، کیا کیا ہے ان کے ساتھ؟ کیسا رویہ تھا؟ عطا کرنے والا تھا یا چھیننے والا تھا؟ اگر نیکی کرنی ہے تو عطا کرنے والے بن جائیں، اللہ نیکی کا رستے آسان کر دیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، پہلی چیز عطا کریں۔ دوسرا وَاتَّقَى، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کریں۔ دیکھیں، اگر میں آپ کی پرواہ نہ کروں یا آپ میری پرواہ نہ کریں تو کون ہمیں کچھ کہہ سکتا ہے؟ لیکن یہ شرم و حیا پرواہ اس وقت ہوتی ہے جب دل میں خوف خدا ہو۔ پھر انسان اپنے سے ہر بڑے کی حیا کرے گا کہ مجھے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، ہر چھوٹے پہ شفقت کرے گا کہ مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ یہ تصور تب آئے گا جب دل میں خوف خدا ہوگا، اور خوف خدا ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں گناہ سے روک دیتی ہے۔ وگرنہ کون ہے؟ جب آپ مجھے نہیں دیکھتے، میں اکیلا ہوں، کوئی دیکھنے والا، میں کیا کرتا ہوں یہ مجھے پتا ہے یا میرا رب کو جانتا ہے۔ یہی کیفیت آپ کی ہے۔ اور بعض اوقات تو انسان اتنا بے شرم ہو جاتا ہے، اسے لوگوں کی بھی حیا نہیں رہتی، وہ لوگوں کے سامنے بھی گناہ کرتے ہوئے نہیں اسے ڈر آتا۔ وَاتَّقَى، دوسری بات اپنے دل میں خوف خدا پیدا کریں۔ تیسری وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اچھی بات کی تصدیق کرو، اچھی بات کو اپریشیٹ کرو۔ سیدنا حسن نبی کریم کے نواسے، جنہیں رسول اللہ نے اپنی گود میں بٹھا کے کہا تھا یہ میرا پھول ہے، یہ میری خوشبو ہے۔ سیدنا حسن کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی، ان میں بھلائی رہے گی، کب تک؟ جب تک اچھے لوگ برے لوگوں کو ڈسکریج، یا اچھے لوگ برائی کو ڈسکریج کرتے رہیں گے۔ لیکن آج میں بھی اور آپ بھی دیکھ لیں کہ پورے معاشرے کے اندر برائی کو دیکھ کے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہمیں کیا، ہمیں اس سے کیا، جو کرتا ہے بھرے۔ اور دوسرا، اچھائی کو پھیلانے کے اندر ہم بہت کوتاہی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک دوست دوسرے دوست کو پکچر دکھانے کے لیے بلاتا ہے، شرم نہیں آتی۔ وہ اسے کسی برے رستے پہ چلانے کے لیے آتا ہے، اسے دعوت دیتا ہے، اسے اس بات پہ شرم نہیں آتی۔ لیکن ایک بندے کو نماز کے لیے بلاتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ کیا ہو بھائی، نماز پڑھیں، کیا سوچے گا جی؟ بلکہ اگر ہمارے پاس، ہمارے ڈرائنگ روم میں، ہمارے دفتر میں کچھ دوست بیٹھے ہوں، اللہ کی طرف سے ندا آئے، ہم نماز پڑھتے بھی ہیں تو نہیں جاتے، یہ دوست کیا سوچیں گے؟ یہ کبھی نہیں سوچا کہ اللہ کیا سوچے۔ ہم دوستوں کے لیے اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے لیے دوست کو نہیں چھوڑتے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ہر اچھی بات کی تصدیق کرے۔ یہ تین چیزیں ہو گئی۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، عطا کرنے والے بن جائیں، اللہ کا خوف پیدا کر لیں، اچھی بات کی تصدیق کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کہتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، میں نیکی کے رستے آسان کر دوں گا۔ تو
اگر اس کے بالکل انگیسٹ، اس کے مخالف چلیں گے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، بخیل بن جائیں گے کہ مجھے کسی سے کیا، کو مرتا ہے تو مرے، جیتا ہے تو جیے، کوئی تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، کچھ بھی ہے، مجھے کیا، سب کچھ ہونے کے باوجود معاشرے کے اندر انتہائی پسے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب انسان بخیل بن جاتا ہے، واستغنا، اور لاپرواہ ہو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا، روزہ نہیں رکھا تو کیا ہوا، حج نہیں کیا تو کیا ہوا، فلاں کام نہیں کیا تو کیا ہوا، حلال حرام کی تمیز نہیں کی تو کیا ہوا، والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب پہ اپنی رحم فرمائے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، بخیلی کی اور لاپرواہ بن گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اچھی بات کو ہی ہمیشہ جھٹلایا، کبھی نمازیوں کا مذاق اڑایا، کبھی نمازوں کا مذاق اڑایا، کبھی روزے داروں کا مذاق اڑایا، کبھی روزے کا مذاق اڑایا۔ آج آپ دیکھ لیں، یوٹیوب ساری بڑی ہوئی ہے، کتنے ٹک ٹاکر ہیں، قبر کے عذاب کا مذاق، آخرت کا مذاق، فرشتوں کا مذاق، اللہ کی کلام کا مذاق، نماز کو ادا ایسے انداز میں کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تمسخر ہو رہا ہے، لیکن دیکھنے والے بھی بشرمی سے دیکھ رہے ہیں اور بنانے والے بھی بشرمی سے کر رہے ہیں چند ٹکوں کی خاطر، پھر اللہ کس طرح نیکی کی توفیق دے دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس نے بخیلی کی، واستغنا، لاپرواہ ہوا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، ہر اچھی بات کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، پھر اللہ اس کے لیے نیکی کے رستے نہیں، برائی کے رستے آسان کر دے گا، پھر اس کے لیے بدکاری آسان ہوگی، پھر اس کے لیے حرام خوری آسان ہوگی، اسے حلال کمانا ہی مشکل ہوگا، اس کے لیے نماز ادا کرنے کا وقت نہیں ہوگا، اس کے لیے خباثت کے لیے بہت وقت ہوگا، ناچنے گانے کے لیے بڑا وقت ہوگا، لیکن دونوں کا انجام اپنی جگہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کیا انسان کو احساس نہیں کہ ایک دن اسے لوٹ کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے؟ اور میرے پیارے بھائیوں، یہ جو زندگی ہم جسے 60 70 80 سال انجوائے کر رہے ہیں، جس وقت ہم اللہ کے روبرو پیش ہوں گے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 to 1 اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا، اور درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ رب العزت پوچھیں گے، کم لبستم فی الارض عدد سنین، اے میرے بندے ذرا گن کے بتا دنیا میں کتنا وقت گزارا ہے۔ تو انسان کیا جواب دے گا؟ یہ بھی 18واں پارہ ہے سورۃ مومنون، اس کی آخری آیات ہیں۔ جو میں عرض کر رہا ہوں، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے گھروں میں جا کے ضرور دیکھا کریں، کیا میں غلط بیانی تو نہیں کر رہا؟ اگر ایسا ہے تو آپ کا حق ہے، مجھے پوچھیں، میرے گریبان کو پکڑیں کہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ اللہ کے رسول کے منبر پہ کھڑے ہو کے قرآن کا نام لے کے جھوٹ بولو؟ اگر یہ واقعتاً اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے مت دیکھیں کہ میں بہت چھوٹا ہوں، آپ بہت بڑے ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت ہے تو اللہ کی اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی۔ ہم تو قدموں کی خاک ہیں رسول اللہ کی۔ تو اگر یہ واقعتاً اللہ کی بات ہے تو پھر آپ یہ مت سمجھے کہ یہ اس نے بات کی ہے، کہو یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ ہم سے بہت بڑا ہے۔ اللہ پوچھیں گے کم لبستم فی الارض عدد سنین، اے میرے بندے ذرا گن کے بتا کتنا وقت دنیا میں رہے۔ تو بندہ جواب کیا دے گا؟ اللہ نے پہلے بتایا، لبست یوما او بعد یوم۔ یہ کیوں کہے گا؟
کیونکہ وہ دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اور میرے پیارے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، ہمارا دن 24 گھنٹوں کا ہے، 24 گھنٹوں کے بعد دن بدل جاتا ہے۔ اللہ کا دن کتنا ہے؟ ان یوما عند ربک کالف سنہ، اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ تو جب سے رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ سے لے کر آج تک شاید 1000 پشتیں گزر چکی ہوں گی ہماری، لیکن اللہ کا 1.5 دن ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ہم نے 100 سال کی بھی زندگی گزاری ہے، تو کہیں گے لبثت یوما او بعد یوم، اے اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، فاسأل العادین، یہ تیرے حساب کرنے والے فرشتے ہیں، بے شک ان سے پوچھ لے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، اتنی تھوڑی وقت کے لیے اتنا خسارے کا سودا کیا، کاش تم پہلے جان لیتے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، ہم خسارے کا سودا کر رہے ہیں اور ہمیں غلط فہمی میں مبتلا کر دیا گیا کہ آپ چلے بھی گئے تو ہم بہت کچھ کر دیں گے، جبکہ امر واقعہ یہ ہے جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے، قرآن کریم سورۃ نحل اس کی آیت نمبر 32، اگر وہ انسان اچھا ہے، اس نے بھلائی کی زندگی بسر کری، حرام و حلال کی تمیز کی، اللہ کے فرائض کو پورا کیا، اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جب ان لوگوں کو فوت کیا جاتا ہے جو طیب پاک ہیں۔ دیکھیں، انسان بحیثیت انسان پاک نہیں ہوتا، اس کی پاکیزگی توبہ سے ہوتی ہے۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو حدیث قدسی کے لفظ ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب یہ اپنی خطاؤں پہ نادم ہو کے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے تو ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سورۃ فرقان ہے 19واں پارہ، اس کی آخری رکوع کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اے اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ اللہ فرماتے ہیں الا من تاب، جو شخص سچی توبہ کر لیتا ہے، وآمن، اور اچھا ایماندار بن جاتا ہے، وعمل عملا صالحا، اس کی زندگی بدل جاتی ہے اور نیک اعمال شروع کر دیتا ہے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پھر اللہ اس کے گناہوں جو اس نے گناہ کیے تھے زندگی میں، اس کی توبہ کی وجہ سے، اس کے نیک اعمال کی وجہ سے انہیں بھی نیکیاں شمار کر لیتا ہے۔ اور ایسا انسان جب دنیا سے جاتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جب ان لوگوں کو فرشتے فوت کرتے ہیں جو پاکیزہ ہیں، یقولون، جان نکالنے کے لیے جو آتے ہیں فرشتے، یقولون، کہتے ہیں سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم پہ سلام ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ جو دنیا میں تم اچھے عمل کرتے تھے اس کی وجہ سے آج ہم تمہیں سلام کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو شخص نفاق کی زندگی بسر کرتا ہے، نہ مسلمان رکھا ہوا ہے، نہ اللہ کے فرائض کی جو ہے پرواہ کرتا ہے، نہ ہی حرام و حلال کی تمیز کرتا ہے، اور ہر بات میں اللہ کے احکامات کا انکار، کفر کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، کاش
آپ اس وقت دیکھ سکتے جب ایک وہ شخص جو اللہ کے احکامات کا انکاری ہے اس کی جان کو قبض کیا جاتا ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے اس کے چہروں پہ اور اس کی پیٹھ پہ مارتے ہیں، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں چکھو آگ کا عذاب۔ کیوں؟ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے ہے کہ آگے جو کچھ بھیجا ہے اس کا بدلہ یہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، پھر اللہ کہتے ہیں اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کبھی نہیں کرتے، بلکہ بندے خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ اگر میں کسی کا خدا نخواستہ حق مارتا ہوں نا تو میں نے اس پہ ظلم کم کیا ہے، اپنے اوپر زیادہ کیا ہے، کیونکہ وہ تو زندگی کے چند دن تڑپ کے خاموش ہو جائے گا، صبر کر لے گا، اور قیامت کے دن اللہ اس کا بدلہ اسے لے کے دے گا۔ لیکن میں نے جو ظلم کیا ہے مجھے بھگتنا جب پڑے گا تو اس وقت احساس ہوگا میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ اس لیے ظلم کرنا آسان ہے، اسے بھگتنا بڑا مشکل ہے۔ میرے بھائیوں، عمومی طور پہ ہم جب قبرستان میں اپنے کسی عزیز کو دفناتے ہیں تو اس کے بعد پہچان کے لیے ایک تختی لگاتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک لفظ عموماً لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ۔ کیا یہ ہر انسان کے لیے آرام گاہ ہے؟ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند احمد کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے جنازے کے لیے تشریف لے گئے، جنازہ پڑھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا، قبر پہ جب گئے تو قبر ابھی تیار نہیں تھی، آپ نے ایک درخت کی اوٹ کو دیکھا، اس کے نیچے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عادت تھی جب بھی رسول اللہ کہیں پہ تشریف فرما ہوتے تو ارد گرد بیٹھ جاتے کہ آپ کی زبان مطہرہ سے کوئی پھول نکلے تو ہم اپنے سمیٹ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تنکا تھا، براء بن عازب کہتے ہیں تنکا تھا، آپ زمین پہ لکیریں کھینچ رہے تھے، جس طرح کوئی انسان گہری سوچ کے اندر غرق ہوتا، اور ہم آپ کی طرف دیکھ رہے تھے، اور ہمارے ساتھ ایسے تھا جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی نے سر ہلایا تو وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ کہتے ہیں اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور ہمیں بول کے کہا، 2 یا 3 بار فرمایا، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، لوگوں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں بتاؤں نا، ایک آدمی جب فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں، اگر وہ مومن ہے یا وہ منافق یا کافر ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے۔ اب مومن تو وہ ہے جو اللہ کے حکموں کی تعمیل میں زندگی گزاری اور اسی حالت میں اسے موت آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اور لوگوں کو تلقین کرتے تھے، اے اللہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمانا۔ یہ انبیاء اپنے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان کی موت اسلام اور ایمان کے اوپر آ جائے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا نصیب والا بنا دے۔ نبی کریم نے فرمایا، ان العبد مؤمنا، بے شک مومن بندہ، اذا کان فی انقطاع من الدنیا، جب دنیا سے اس کا انقطاع وقت آتا ہے، واقبال من الآخرہ، اور آخرت کی طرف وہ چاہتا ہے، نزل الیہ ملائکۃ من السماء، آسمان سے اس کے لیے فرشتے اترتے ہیں،
بیض الوجوہ، سفید چہروں والے، کأن وجوہہم الشمس، اس طرح چہرے چمک رہے ہوتے ہیں جس طرح سورج کی کرنیں پڑ رہی ہیں۔ معہم کفن من اکفان الجنہ، ان کے ہاتھ میں جو کفن ہوتا ہے وہ جنت کے کپڑوں سے بنایا گیا ہوتا ہے۔ وحنوت من حنوت الجنہ، وہ اپنے ساتھ جنت کی خوشبوؤں میں سے بہترین خوشبو ساتھ لے کے آتے ہیں۔ حتی یجلسوا منہ مد البصر، وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے کہ جنہیں وہ دیکھ سکتا ہے۔ ثم یجیء ملک الموت، پھر وہ موت کا فرشتہ جس نے جان نکالنی ہے عین وقت مقرر پہ آتا ہے علیہ السلام۔ حتی یجلس عند رأسہ، وہ آ کے اس کے سر کے پاس بیٹھتا ہے اور اسے کہتا ہے السلام علیک یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ پھر اسے کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ جان، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، نکل، تیرے رب نے تجھے بخش دیا اور تیرا رب تجھ پہ راضی ہے۔ اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کرے۔ یہ میرے عزیز بھائیوں وہ ترتیب ہے جو دنیا کے سب سے سچے انسان جناب محمد الرسول اللہ نے فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا اس کی روح کے نکلنے کی کیفیت یہ ہے جس طرح تم ایک مشک پانی کی بھر کے اسے لٹکا دو اور اچانک اس مشک کا، وہ الٹی ہوئی مشک کا منہ کھل جائے تو جس طرح چھلک کے پانی باہر نکلتا ہے، اس طرح اس مومن آدمی کی روح اچھل کے باہر آتی ہے کہ میرے رب نے مجھے بلایا۔ ایھا الروح الطیب کنت فی جسد الطیب اخرجی الی ربک ان ربک علیک راض، اے پاکیزہ روح، جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا پاک تھا، اب نکل، تیرے رب نے بلایا ہے اور تیرا رب تجھ پہ بہت راضی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ اس طرح نکلتی ہے اور پھر اسے جنت کے لباس لائے ہوئے فرشتوں کے ہاتھ میں اس کی روح کو تھما دیا جاتا ہے۔ وہ اسے جنت کے اس کفن میں لپیٹ کے آسمان کی طرف چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے ورکر ہیں، زمین پہ اللہ کے احکامات کو نازل کرنے کے لیے اترتے ہیں، اور کچھ واپس اپنی رپورٹ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں من ھذا الطیب، اس کی خوشبو کو، اس کے پروٹوکول کو دیکھتے ہوئے یہ کون پاکیزہ انسان ہے؟ تو بتایا جاتا ہے فلان ابن فلان، یہ فلان فلان کا بیٹا ہے، بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، اس کے اچھے اچھے نام لیے جاتے ہیں جو دنیا میں اچھے سے اچھے نام سے کسی کو پکارا جاتا ہے، وہ نام لے کے بتایا جاتا ہے۔ حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، یہاں تک کہ آسمان دنیا پہ وہ لے جایا جاتا ہے۔ آسمان کے دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے، آسمان کا فرشتہ پوچھتا ہے کون ہے؟ بتایا جاتا ہے فلان ابن فلان۔ وہ اپنے رجسٹر میں دیکھتا ہے کہ اللہ کا میرے لیے کیا حکم ہے، اس کے لیے اس کا نام پڑھتا ہے، دروازہ کھول کے کہتا ہے اہلاً و سہلاً، خوش آمدید ہو کہ تو نے اپنی زندگی خوبصورت گزاری، اللہ کے احکامات کی تعمیل کی۔ پھر پہلے آسمان کے جتنے عزت والے فرشتے ہیں سب اکٹھے ہو کے اس کی روح کو پورا پروٹوکول دیتے دوسرے آسمان تک، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، پانچویں، ساتویں آسمان تک اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں اس کی روح کو پیش کیا جاتا ہے تو اللہ وہاں حکم دیتے ہیں اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام میں جو ارواح ہیں ان میں اس کا نام بھی لکھو۔ اب اس کے لیے یہ فیصلہ ہو گیا، اب مجھے بتاؤ کہ اس کے مرنے کے فوراً بعد جب فرشتہ اس کی روح کو لے کے آسمان تک پہنچا، اللہ نے اس کے لیے اعلان کر دیا اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، یہاں مولوی کا کہاں سے تعلق آ گیا؟ وہ راہداری کہاں سے بنانے بیٹھ گیا ہے؟ یہ اللہ کے احکامات کے ساتھ کھلا تماشا ہے جو ہم کرتے ہیں۔
اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا، اکتبوا کتاب عبدی فی علیین۔ پھر فرمایا وَأَعِیدُوا إِلَى الْأَرْضِ، اس کی روح کو اس کے جسم میں دوبارہ لوٹاؤ۔ اس کے امتحانات میں پہلا امتحان ہونا ہے فَيُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ، اس کی روح کو لٹایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ طٰہٰ کے اندر فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جب ہم قبر پہ مٹی ڈالتے ہیں نا، ہر بندہ 3 لب ڈالتا ہے، اس وقت یہ پڑھنا چاہیے منہا خلقناکم، اللہ نے اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں لٹا رہا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ جب انسان ان کلمات کو کہتا ہے اور اس کا معنی جانتا ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے ایک دن مجھے بھی اسی مٹی میں جانا ہے۔ تو اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا پھر اس کی قبر کے اندر 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے، ایک کا نام نکیر ہے۔ فیجلسان، دونوں اسے اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، فیقولان لہ، اسے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب اس نے ساری زندگی مار ہی اپنے رب کے لیے کھائی، لوگوں کے تانے سنے، لوگوں نے اسے بہت کچھ کہا لیکن اپنے رب کے احکامات پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ فوراً کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک کا، اور دین کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، دین کسی مولوی کے فتوے کا نام نہیں ہے، دین میری اور آپ کی سوچ کا نام نہیں ہے، دین اللہ کی کتاب قرآن کا اور محمد الرسول اللہ کی سنت آپ کے طریقے کا نام ہے۔ جس نے ان دونوں پہ عمل کیا ہوگا وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھا جائے گا ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس شخصیت کے متعلق کیا خیال ہے جسے اللہ نے تمہارے اندر مبعوث کیا تھا؟ اب اس حدیث یا ان الفاظ کو لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ قبر میں تشریف لاتے۔ لفظ دیکھیں، ما ھذا الرجل، اس شخصیت کے متعلق کیا تمہارا خیال ہے؟ الذی بعث فیکم، اللہ نے جنہیں مبعوث کیا تمہاری طرف۔ تو وہ کہے گا فیقول هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فیقولان لہ وما علمک، دونوں فرشتے پوچھیں گے تجھ میں کیسے پتا چلا؟ فیقول، وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا، فآمنت بہ وصدقت، میں اس پہ ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ فینادی مناد فی السماء ان صدق عبدی، آسمان سے اللہ ایک فرشتے کو بھیجیں گے اور وہ انہیں کہے گا میرے اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملات پیش ہوں گے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی برا انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ معاملات کیا ہوتے ہیں، اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عبد القیوم صاحب ہیں ہمارے نمازی، کوئی کہتے ہیں ان کی والدہ وفات پا گئی ہیں، انہوں نے آپ سے التماس کیا ان کے لیے دعا کریں
اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، بلکہ جو بھی مسلمان عزیز بھائی بہن بزرگ فوت ہو چکے اللہ سب پہ رحم فرمائے۔ کیا منگل والے دن بال کٹوانے چاہیے یا نہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت آپ کو دن رات کسی بھی وقت ایسا کام کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ سب اپنی طرف سے باتیں بنائی ہیں۔ اس وقت صفائی نہیں کرنی چاہیے، اس وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے، اس وقت ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، یہ سب توہمات ہیں اور جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان کے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ ایک شخص 20-25 سال کاروبار میں دھوکہ فریب ایگی والا معاملہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ، تو کیا حقوق العباد والے زمرے میں آتا ہے؟ بالکل آتا ہے جی۔ یا قرض والے میں اس کا کفارہ کیسے کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کا حق مارا ہے، یہ آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو کہا تھا، جس نے کسی کا حق مارا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، وہ اس کا بدلہ یا اس سے معافی لے یا اس کا حق واپس کرے، کیونکہ ان معاملات میں قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اگر ممکن حد تک جن کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اس دھوکے سے ان لوگوں کا مال یا ان کی عزت اور آبرو کی یا معافی مانگے ان سے، اور یا ان کو دے۔ اگر دینا ممکن نہیں تو پھر وہ صدقہ کرے اللہ کے رستے میں، غرباء میں وہ غلط کمائی تقسیم کرے اور ہر وقت توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ ممکن ہے اللہ رب العزت اسے معاف کر دیں، کیونکہ میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ اللہ نے میرے اختیار میں کوئی دیا ہے کہ میں کسی کے متعلق یہ بات کہوں کہ اللہ اسے معاف نہیں کریں گے۔ وہ مالک و خالق ہیں، وہ چاہیں تو کسی کو بھی معاف کر دیں۔ اور میں اللہ سے التجا کرتا ہوں، اے اللہ ہم سب تیرے خطا کار بندے ہیں، بہت سی ایسی خطائیں ہیں جو ہم خود بھی نہیں جانتے، تو ہم سے زیادہ ہماری خطاؤں کو جانتا ہے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جنہیں بیٹیوں سے نوازا ہے اللہ اس آزمائش میں ماں باپ کی مدد فرما، اے رحیم و کریم رب، اے اللہ سب والدین کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، اے اللہ جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ جو زندہ ہیں انہیں ان کی اولادوں کو دین پہ استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ میرے بہت سے بھائی کچھ بات کرتے ہیں، تو ان میں آج بھی ایک بھائی نے بات کی کہ ہماری ٹریفک پولیس کے ذمہ داران بہت ظلم کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ چلان کی قیمت بہت بڑھا دی گئی ہے، دوسرا ہر دوسرے آدمی کو پکڑ کے ان کا چلان کاٹ رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بھی چلان ہوتے ہیں جو بیچارہ 1000 روپے دینے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا۔ ان پہ یہ ظلم بند کر دیں۔ خدا کے لیے جو غلط کرتا ہے اسے آپ ضرور کریں، لیکن جو صحیح چل رہا ہے اسے پکڑ پکڑ کے اس طرح ظلم کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ کل اللہ کی عدالت میں آپ کو اللہ نے جو منصب دیا ہے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سب کو سمجھ نصیب فرمائے، اور مرنے سے پہلے اپنی اصلاح کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔